یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ یوکرائن کا سفر۔ مورخہ 24 جولائی بروز جمعرات رات 11 بجے ماسکو سے کیف روانگی ہوئی۔ یوکرائن پہلے روس کا ہی ایک حصہ تھا، اب مستقل ملک کی حیثیت رکھتا ہے۔ روس کے بعد سب سے بڑی فوجی طاقت اسی کے پاس ہے۔ روس کی اکثر ریسرچ لیبارٹریز اسی ملک کے مختلف شہروں میں بنی ہوئی تھی۔ کئی 100 سال پہلے اس ملک میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، یعنی میجورٹی تھی۔ ایک عیسائی بادشاہ برسر اقتدار آیا تو اس نے عوام الناس کو زبردستی عیسائی بنایا اور ان کے نام بدل ڈالے۔ جو لوگ عیسائی نہیں بننا چاہتے تھے ان کو تہہ تیغ کر دیا۔ تہہ تیغ یعنی تلوار کے نیچے، مطلب یہ کہ ان کو قتل کروا دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ملک عیسائیوں کا ملک بن گیا۔ کمیونزم کی سرخ آندھی نے آ کر یہاں کے اکثر لوگوں کو دہریہ بنا دیا، لیکن کمیونزم کا سحر ٹوٹتے ہی لوگ پھر عیسائیت کی طرف مائل ہو گئے۔ سحر یعنی جادو۔ یہاں مسلمانوں کی آبادی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ یوکرائن کا دارالخلافہ کیف بہت بڑا شہر ہے، مگر اس میں بھی کوئی مسجد نہیں ہے۔ ہم لوگ دن کے 11 بجے کیف پہنچے۔ یہ علاقہ اپنی سرسبزی اور شادابی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ وسیع و عریض سڑکیں، عالیشان عمارات اور راستے کے دونوں طرف پھلوں سے لدے ہوئے درخت عجیب نظارہ پیش کرتے ہیں۔ بعض جگہوں پر تو درختوں سے خوبانی اور سیب اس قدر گرے ہوئے دیکھے کہ سڑک پر چادر بچھی محسوس ہوتی تھی۔ گاڑیاں اوپر سے ہی گزرتی جا رہی تھی۔ ابراہیم ادہم نے بتایا کہ پھلوں کی بہتات کی وجہ سے لوگ ان کے ضائع ہونے کا اتنا افسوس نہیں کرتے۔ کیف میں ہماری واقفیت تو کسی سے نہیں تھی، نہ ہی کوئی مسجد تھی کہ جس میں جا کر ڈیرے لگا دے۔ ابراہیم ادہم کی واقفیت ایک لبنانی عالم حضرت تمیم سے تھی۔ ان کا ایڈریس معلوم کر کے ہم وہاں پہنچے۔ حضرت تمیم پہلے تو ہمیں دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہ لوگ کہاں سے ٹپک پڑے۔ پھر فقیر سے پوچھا کہ آپ عربی زبان بول سکتے ہیں؟ فقیر نے کہا ٹوٹی پھوٹی زبان میں مافی و ضمیر بیان کر سکتا ہوں۔ چنانچہ گفتگو کا سلسلہ چل نکلا۔ حضرت تمیم نے 1 گھنٹے تک فقیر کے متعلق معلومات حاصل کی۔ یہاں کیوں آئے ہیں، کس مکتبہ فکر سے تعلق ہے، تعلیم کہاں حاصل کی، کس بزرگ سے اجازت ملی ہے، سلسلہ عالیہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، کسی بدعت فرقے سے تعلق تو نہیں ہے۔ غرض یہ دلچسپ باتیں بھی ہوتی رہیں اور چائے کا دور بھی چلتا رہا۔ جب حضرت تمیم کو پوری طرح تسلی ہو گئی تو انہوں نے فون کر کے اپنے 2 بھائیوں کو بھی بلوا لیا۔ ظہر کے بعد ہم نے قیل اللہ کیا۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد دوسری محفل منعقد ہوئی۔ حضرت تمیم نے سوال پوچھا کہ آپ ہمیں تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ فقیر کے لیے اس سے بہتر موضوع اور کیا ہو سکتا تھا؟ بس آیات قرآنی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو کچھ اپنے مشائخ سے سن رکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ سامعین پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ بیان کے بعد حضرت تمیم نے فرمایا کہ آپ ہم سب اہل خانہ کو بیعت کریں۔ چنانچہ حضرت تمیم، ان کے بھائیوں اور ان کی بیوی بچوں سب نے بیعت کی۔ ابراہیم ادہم اس پر اتنا خوش ہوا کہ کہنے لگا، حضرت آپ نے اس ملک میں خاندان نقشبندیہ کا ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ حضرت تمیم کے دونوں بھائی عالم تھے اور مختلف جگہوں پر درس قرآن کی محفلیں منعقد کرتے تھے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ ہمارے شاگردوں کو بھی بیعت کر کے ذکر و مراقبہ سکھائیں۔ فقیر نے انہیں مشورہ دیا کہ ہمارے پاس صرف 2 دن ہیں، آپ کل سب لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کر لیجئے، انشاءاللہ فقیر بیان کرے گا اور ذکر و مراقبہ کی محفل منعقد کروائے گا۔
حضرت تمیم نے کہا کہ آپ ہمیں تو مراقبہ کروا دیں۔ فقیر نے سب کے لطائف کھولے اور مراقبہ کروایا۔ یہاں پر ایک لفظ ہے لطائف۔ یہ لطائف کیا ہوتے ہیں اس پر ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، آپ ہمارے چینل پر جا کر پرانے ویڈیوز میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا پلے لسٹ میں تصوف نام کی ایک پلے لسٹ ہوگی، اس میں بھی شاید آپ کو یہ مل جائے گا۔ حضرت تمیم پر ایسا جذبہ طاری ہوا کہ دعا کے بعد فرمانے لگے، حضرت ابھی سے ذکر کی مستی کا یہ عالم ہے، آگے کیا بنے گا؟ فقیر نے کہا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ جب ہم ماسکو سے چلے تھے تو پروگرام کے مطابق راول تاج الدین نے ہمارے ساتھ یوکرائن کا سفر کرنا تھا۔ وقت مقررہ پر گاڑی چل پڑی مگر راول تاج الدین نہ پہنچے۔ ہم لوگ حیران تھے کہ انہوں نے ٹکٹ خرید کر ریزرویشن کروائی ہوئی تھی، پھر کیوں نہ آئے؟ ساتھ ہی یہ تشویش بھی لاحق تھی کہ ہمیں خود اپنی منزل کا نہیں پتہ تو راول ہمارے پیچھے بھی نہیں آ سکتے۔ گاڑی چلنے کے آدھے گھنٹے بعد ٹکٹ چیکر فقیر کے پاس آیا اور ایک کاغذ ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کے لیے پیغام ہے۔ جب فقیر نے پڑھا تو وہ راول تاج الدین کی طرف سے ٹیلی گرام تھا۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے ٹیلی گرام۔ یہ اس زمانے میں میسیجز پہنچانے کے لیے ایک پروسیس تھا۔ آج کے زمانے میں جو ٹیلی گرام نام کا اپلیکیشن ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس ٹیلی گرام اپلیکیشن کو بھی شاید اسی چیز سے انسپائر ہو کر بنایا گیا ہے یا اس کا نام رکھا گیا ہے۔ تو بہرحال وہ ٹیلی گرام راول تاج الدین کی طرف سے تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ مجھے آنے میں تاخیر ہوئی، گاڑی نکل گئی تھی، میں دوسری گاڑی کی ٹکٹ خرید کر آپ کے پیچھے آ رہا ہوں، آپ کیف ریلوے اسٹیشن پر میرا انتظار کریں، میں آپ سے 2 گھنٹے کے بعد پہنچوں گا۔ چنانچہ فقیر نے مولانا عبداللہ اور ابراہیم ادہم کے ذمے لگایا کہ وہ راول کو ریلوے اسٹیشن سے لے آئیں۔ دونوں حضرات 3 گھنٹے تک انتظار کرتے رہے۔ جس گاڑی میں راول نے آنا تھا وہ آ بھی گئی، مسافر اتر کر گھروں کو چلے بھی گئے، مگر راول کہیں نظر نہ آئے۔ چنانچہ تھک ہار کر یہ لوگ واپس آ گئے۔ فقیر نے پوچھا کہ آپ راول کو نہیں لائے؟ تو وہ کہنے لگے کہ تلاش بسیار کے باوجود اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ فقیر کو بہت افسوس ہوا کہ اس بیچارے نے سفر بھی کیا اور ملاقات بھی نہ ہو سکی۔ رات تہجد میں فقیر نے دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں جلدی آپس میں ملا دے۔ اگلے دن جب بیان کے لیے حضرت تمیم کے ساتھ شہر میں گئے تو دیکھا کہ ہال کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ جب سٹیج کے قریب پہنچے تو راول تاج الدین نے مسکراتے ہوئے کہا، حضرت جی السلام علیکم۔ فقیر اپنے سامنے راول کو دیکھ کر اس طرح ملا جس طرح سالوں پرانے دوست ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پوچھا کہ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ راول نے کہا کہ حضرت آپ ابھی بیان فرمائیں، محفل کے بعد آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ فقیر نے 1 گھنٹہ بیان کیا اور حضرت تمیم نے ترجمانی کی۔ اس کے بعد کئی امامے ایک دوسرے سے باندھ کر حاضرین کو بیعت کے کلمات پڑھائے گئے۔ جب مراقبہ اور دعا سے فارغ ہوئے تو سوال و جواب کا سلسلہ چل نکلا۔ حاضرین نے بہت دلچسپ سوال پوچھے۔ ایک نوجوان لڑکی یونیورسٹی میں ایکسٹرا سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس نے حضرت تمیم کو بتایا کہ میں 2 سال سے میڈیٹیشن کر رہی ہوں۔ ابھی جب میں نے مراقبہ کیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ ایک نور اس شیخ کے سینے سے نکل کر میرے سینے میں منتقل ہو گیا ہے۔ آپ انہیں کہیں کہ میں ان کے ہاتھ پر بک چکی ہوں، اپنی زندگی کا سودا کر چکی ہوں، یہ جس طرح کہیں گے میں اسی طرح زندگی گزاروں گی۔ فقیر نے کہا اپنے ظاہر کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ کریں اور اپنے باطن کو یاد الہی میں مشغول رکھیں، حتیٰ کہ ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزرے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تھا کہ حضرت تصوف کا مقصود کیا ہے؟ فرمایا کہ اتنا ذکر کیا جائے کہ رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے۔ حضرت تمیم اس جواب پر بہت خوش ہوئے
حاضرین نے حضرت تمیم کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ایک شیخ کامل سے ہماری ملاقات کروائی۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ تو ختم ہوا، لیکن اگلے ایپیسوڈ میں راول تاج الدین پھر حضرت پیر صاحب تک کیسے پہنچے، اس کی ایک عجیب و غریب ایمانی روحانی داستان ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کور کریں گے۔